آپ کے ہوسٹ حفصہ حسام آپ کے ساتھ کمیونٹی ٹی وی پر حاضر ہے ویئر وی ول ڈسکس what matters the most to you. ناظرین، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر ہمارے معاشرے کے بہت سے گھرانے میں اسے زحمت سمجھا جاتا ہے. ایک کنیڈین وومن فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 67 کنیڈینز ایک ایسی عورت کو جانتے ہیں جو کہ فزیکل یا سیکشل ابیوز ایکسپیرینس کر رہی ہے. 6000 پلس عورتیں اور بچے اپنی رات ایک شیلٹر میں گزارتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنے حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا باعث بنتی ہیں. ایسی ایک شخصیت آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سمرا ظفر. Samra Zafar is an award-winning, internationally renowned speaker, best-selling author, and educator for equity, mental health, and human rights. She has been recognized among the top 100 most powerful women in Canada, top 25 inspirational women in Canada, and top 25 Canadian immigrants. Her book, A Good Wife: Escaping the Life I Never Chose, based on her journey of escaping an abusive child marriage to pursue her education and shed light on gender-based oppression, is a national bestseller, was one of a CBC's best book of 2019, and is being adapted to a premium TV series. She serves as a governor at the University of Toronto, a celebrated ambassador for Plan International, and board member for Women's College Hospital Foundation. Her work has impacted millions and has been extensively featured in global media. Samra's speaking portfolio includes 3 successful TED Talks and many leading corporation universities and non-profit around the world. Assalamu alaikum Samra. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. Thank you so much آپ کا آنے کے لیے، ہمیں اپنا ٹائم دینے کے لیے. جی سمرا، آپ کی ایک بک کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اگر ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہوں گے، گڈ وائف، یہ آپ نے لکھی ہے. بالکل جی. تو سمرا، بک کا سب سے پہلے آپ کو پوچھوں گا، گڈ وائف یہ نام آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ آپ نے کیا سوچ کے اس کا نام رکھا ہے؟ یو نو کئی بار ویسے اٹس فنی بیکاز سم ٹائمز لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا از اٹ یہ کوئی گائیڈ ہے اچھی بیوی بننے کی؟ لیکن ٹو بی آنیسٹ میری شادی میں پوری جو شادی کی جرنی تھی اس میں ہمیشہ یہی سننے کو ملتا تھا کہ اچھی بیوی خاموش رہتی ہے، اچھی بیوی زیادتی برداشت کرتی ہے، اچھی بیوی اپنے کسی کچھ بولتی نہیں ہے، آواز نہیں اٹھاتی. تو ہمارے یہاں جو یہ ایک گڈ وائف کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کرو، ظلم سہو، خاموش رہو، اپنی ذات کو بھول جاؤ، اپنے حق کو بھول جاؤ، اور بس صرف دوسروں کی خدمت کرنے میں اور دوسروں کو خوش رکھنے میں زندگی گزار دو، اپنے آپ کو ختم کر دو. اور یہی جو ایک فریز ہے نا اچھی بیوی کا اور ایک گڈ وائف کا، اس کو میں آئی وانٹیڈ ٹو بریک دیٹ میتھ، اس کو میں بالکل ڈسمینٹل کر کے اور ری ڈیفائن کرنا چاہتی تھی کہ ایک اچھی بیوی یا اچھی عورت یا اچھی لڑکی وہ نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو قربان کر دے پیٹریارکیل ایڈیاز کے لیے اور یہ جو ہمارے جو جینڈر نارمز ہیں کہ ایسا رہنا چاہیے ویسا رہنا چاہیے. ایک اچھی عورت اور ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی لڑکی ایک خود مختار لڑکی ہوتی ہے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جو ظلم نہیں سہتی اور جس کو پورا حق ہے آزادی اور عزت سے جینے کا. بالکل. تو آپ کی نظر میں ایک اچھی بیوی آزاد ہونا ہی ضروری ہے اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو سوچ کی آزادی اور چوائس کی آزادی کہ آپ اپنی زندگی میں چوز کر سکیں کہ آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، عزت سے جینے کا ہر انسان کو بنیادی حق ہے. اور اسی لیے جو بک کی ٹیگ لائن ہے اسکیپنگ دا لائف آئی نیور چوز، اس میں یہی ہے کہ جو لائف میں نے نہیں چنی اس سے باہر نکلنے کی یہ جرنی ہے. بالکل. اچھا سمرا، آپ ماشاء اللہ سے یو آر ویری ایکٹیو، سوشل ورک کرتی ہیں، تو کیا انسپریشن تھی؟ آپ کچھ اپنے ہمارے ویور سے اپنا بیک گراؤنڈ شیئر کرنا پسند کریں گی؟ بالکل. سب سے بڑی انسپریشن میری اپنی کہانی تھی. اور میری شادی جب ہوئی تھی تو میں 16 سال کی تھی جب میرا رشتہ پکا ہو گیا. اور میں
ابو دھابی میں پلی بڑی تھی, کراچی سے میری پیدائش ہے and all تو بٹ آئی واز ریزڈ ان ابو دھابی. اور ایک دن بس میری امی نے کمرے میں اپنا میتھ کا ہوم ورک کر رہی تھی, گریڈ 11 میں تھی میں, اور میری امی میرے کمرے میں آئی, انہوں نے گلاس رکھا اورنج جوس کا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگیں کہ دیکھو بیٹا تمہارا رشتہ آیا ہے اور لڑکا کینیڈا میں رہتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے ہم تمہاری شادی کر دیں گے. اور میرے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی, کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی گریڈ 11 میں ہوں. اور ایسا نہیں تھا کہ مجھے نا, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کافی لڑکیوں کو, میری کزنس تھیں اور فرینڈس تھیں جن کو ہمیشہ صرف شادی کا ہی شوق تھا, لیکن مجھے ہمیشہ سے پڑھائی کا شوق تھا. اور ہمیشہ سے بس بچپن سے مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ میں پڑھائی کروں گی اور میں کسی یونیورسٹی میں ٹاپ اسٹوڈنٹ بنوں گی اور میں ڈاکٹر بنوں گی یا ٹیچر بنوں گی اینڈ آل آف دیٹ. تو اور ہمیشہ مجھے انکریجمنٹ ہی ملتی تھی میرے پیرنٹس سے. مطلب آس پاس کے لوگ دادا دادی وغیرہ تو کہتے تھے ارے اتنے بڑے خواب مت دیکھو, لڑکی ہو ذرا اپنی حدوں میں رہو اینڈ آل, لیکن امی ابو میرے ہمیشہ انکریج ہی کرتے تھے. تو میرے لیے وہ ایک بہت شوق تھا وہ رشتہ آنا. اور پھر کچھ مہینوں کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں کینیڈا آ گئی اور فوراً ہی آئی بیکیم اے مدر. اور اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ اب تمہارا کام ہے گھر میں رہنا, کیونکہ تم اب کسی کی بہو ہو, کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بیوی ہو. اور بلکہ میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں عورت کے اصلی مقصد پہ جلدی پہنچا دیا اور تمہیں شادی اور تمہیں وہ پڑھائی وڑھائی نہیں کرنی پڑی اور ٹائم نہیں ویسٹ کرنا پڑا. تو that's what I was told. اور جب ظلم اور زیادتی اور ابیوز وہ تو شروع سے ہی تھا, اور شروع میں وربل تھا. اور ہمارے یہاں تو لوگ جو ہے نا وہ اگر مار پٹائی نہیں ہو تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ابیوز ہو رہا ہے. تو شروع میں جب گالیاں اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں تو مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ بس خاموش رہو, برداشت کرو, کیونکہ اچھی بیوی کا کام ہے برداشت کرنا. تو کافی سالوں تک میں کوشش کرتی رہی کہ کس طرح سے خوش رکھوں, کس طرح سے ساس سسر کو خوش رکھوں اور شوہر کو خوش رکھوں, اور اپنے آپ کو قربان کرتی چلی گئی. لیکن ہمیشہ ایک اندر ایک آواز رہتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے اور مجھے بھی عزت سے جینے کا حق ہے. اور پڑھائی کا تو ہمیشہ سے جوش تھا, تو وہ بس ایک چیز تھی کہ مجھے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو بس اسی طرح آہستہ آہستہ میں جو ہے مجھے جب اسکول نہیں جانے دیا گیا تو انڈیپینڈنٹ لرننگ سینٹر کا پتہ لگا, وہاں سے میں نے اپنے کورسز آرڈر کیے. تو پورا دن میں گھر کے کام کرتی تھی اور سب کچھ جو میری ڈیوٹیز تھیں, اور پھر رات میں جو ہے نا میری بیٹی چھوٹی سی تھی اس وقت, تو اس کو اپنی گود میں بٹھا کے اور میں اپنی پڑھائی کر رہی ہوتی تھی. اور اس طرح سے میں نے 5 سال مجھے لگے اپنا ہائی اسکول کمپلیٹ کرنے میں, گھر سے خود پڑھ کے اور ایگزامس دیے. پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, اور لیکن اس وقت مجھے کہا گیا کہ فالتو پیسے نہیں ہیں تمہاری پڑھائی پہ ضائع کرنے کے لیے. تو پھر مجھے ہوا کہ اب مجھے خود ہی ارن کرنا ہے. تو پھر میں نے ڈے کیئر گھر میں بیبی سٹنگ سٹارٹ کی اور اس سے پیسے جوڑے, اور اس سے ٹائم لگا تقریباً 3-4 سال. تو اوور آل یہ جرنی 10 سال لگے مجھے جب میں نے یونیورسٹی سٹارٹ کی. اور تب جو ہے مجھے یونیورسٹی جب میں جاتی تھی نا تو لوگ مجھے عزت سے پیش آتے تھے. لوگ میری they would admire me and respect me, کیونکہ میں ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی ہر کورس میں اور میرے بہت اچھے گریڈس تھے. اور جب میں گھر آتی تھی تو مجھے وہی گالیاں اور ذلت اور اس وقت تک تو فزیکل وائلنس بھی ہونا شروع ہو گیا تھا. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کیا میں واقعی اتنی اچھی ہوں جو سب یونیورسٹی میں مجھے سمجھتے ہیں, یا میں اتنی بری ہوں جس طرح کا سلوک میرے ساتھ گھر پہ ہوتا ہے. اور بس اسی طرح ایک دن یونیورسٹی میں جاتے جاتے جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کے باہر ایک سائن تھا جس پہ کچھ سوال تھے. کیا ڈو یو آلویز فیل انٹیمیڈیٹڈ, ڈو یو فیل لائک یو کی ناٹ گو آن, کیا آپ ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں, اینڈ آل. ایسا لگ رہا تھا جیسے دیٹ بورڈ از کالنگ آؤٹ ٹو می. اور میں نے جا کے اپوائنٹمنٹ بنایا, اور اس وقت تک میں نے اپنے گھر والوں کے علاوہ یا میرے ہسبینڈ کے گھر والوں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی اس بارے میں. تو سب مجھے یہی کہتے تھے بس برداشت کرو, اور کم سے کم وہ تمہاری ہڈیاں تو نہیں توڑ رہا نا, کم سے کم کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہا نا, بس یہی سب سننے میں آتا تھا. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم جب یونیورسٹی میں کاؤنسلنگ میں نے اسٹارٹ کی, تب مجھے پہلی دفعہ ایسا کسی اپنے فیملی اور اپنے کلچر سے ہٹ کے کسی سے بات کرنے کا موقع ملا. اور تب مجھے پتہ چلا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ابیوز ہے اور وہ صحیح نہیں ہے اور میرے حق ہے, اور یہ نارمل نہیں ہے. اور سب سے بڑی جو بات جو میرے لیے ٹریگر پوائنٹ تھی, میری 2 بیٹیاں ہیں, اور میں نے جب اس بارے میں پڑھا کہ جب بچے
دیکھتے ہیں نا ابیوز گھر میں بڑے ہوتے ہوئے, تو وہ بھی اس کو نارملائز کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مار پیٹ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ مار تو نہیں رہا تو تم رہ جاؤ, اگر مار پیٹ ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ اسی کو جو ہے ابیوز سمجھتے ہیں کہ مار رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ ابیوز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اور ابیوز کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پتہ ہے ہم نان فزیکل ابیوز جو وربل ہو گیا, فائنینشیل ہو گیا, مینٹل ہو گیا, سائیکولوجیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, ان فیکٹ فزیکل ابیوز سے کہیں زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. کیونکہ جو فزیکل ابیوز ہے نا وہ تو جیسے ایسے سمجھ لو جیسے آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کو آ کے مار دیا تھپڑ, یا پھر اگر صرف فزیکل ابیوز ہے رائٹ, لیکن جو ایموشنل اور سائیکولوجیکل ابیوز ہے دیٹ از آن گوئنگ, وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو آپ سوچو جب آپ ہمیشہ ایک ایسی کیفیت میں رہے جو آپ ہمیشہ ڈر میں جی رہے ہو, میں صبح اٹھ کے یہ دعا مانگتی تھی کہ بس اللہ میاں آج کچھ نہ ہو, آج ڈل ڈے ہو, لائک اے ڈل ڈے وڈ بی اے گڈ ڈے. اچھا یو نو لائک آج بس غصہ نہ جائے کسی بات پہ. ہمیشہ آپ ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک کہاوت ہے انگلش میں واکنگ آن ایگ شیلس, جیسے آپ ٹوٹے ہوئے انڈوں کے اوپر چل رہے ہو کہ بس کوئی انڈا ٹوٹ نہ جائے رائٹ, اور کچھ غلط نہ ہو جائے. بس ہمیشہ ایک امیجن اگر آپ اسی کیفیت میں اپنی زندگی گزاریں, ایک ڈر میں زندگی گزاریں, تو ڈر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سے خوشی, آزادی, اینی کائنڈ آف جوائے اور سکون وہ سب چھین لیتا ہے. بالکل. اور اس کا جو سائیکولوجیکلی جو ڈیمیج ہے, اتنی ساری ریسرچ رپورٹس ہیں آن سائیکولوجیکل ڈیمیج آف ابیوز کہ وہ اٹ از لانگ لاسٹنگ. اور کئی بار جو بچے دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں, بچے بھی پھر اسی کو نارمل سمجھتے ہیں کہ ہاں ڈر میں ہی جی رہے ہیں ہمیں, اور اس کا جنریشنل امپیکٹ ہوتا ہے. ان فیکٹ دیٹ از وائی آئی لیفٹ مائی میرج. جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی تو دیٹس وین آئی میڈ دا ڈیسیژن, اور اگلے کچھ سال 5-6 جابس کی, پڑھائی کی, بچے پالے, بچوں سے میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, لیکن بچوں سے مجھے یہ ہوا کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی بچے ہو گئے, شادی ہو گئی, ٹھیک ہے تم گزار رہی ہو, بچے ہو گئے تو چلو بچوں کی خاطر تم گزارا. اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بچہ پیدا کر لو سب صحیح ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. لیکن اکثر جو سننے میں آتا ہے بچہ ہو گیا ٹھیک ہے وہی حالات ہے, بچوں کی خاطر گزارا کر لو, بچوں کی خاطر گزارا کرو, یہ ہمیشہ سننے میں آتا ہے. لڑکی کو ہی سننے میں آتا ہے, لڑکے کو کوئی نہیں کہتا کوئی اس طرح کی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی خاطر گزارا واقعی میں کر لینا چاہیے؟ بالکل. یا بچوں کی خاطر ہی نکل جانا چاہیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے رائٹ, بہت زیادہ. اور میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی اور then I'll talk about it a little bit کہ ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتی ہوں. میری بیٹی جو ہے جب تقریباً 6 سال کی تھی, اچھا, اور ایک دن میرے پاس آئی, کہتی ہے مما میں نے ڈیڈی کے لیے کارڈ بنایا ہے کہ میں ڈیڈی کو دے دوں. تو اب آپ سوچو کہ 6 سال کی بچی آلریڈی ڈر میں جی رہی ہے کہ ڈیڈی کا موڈ ٹھیک ہے, غصے میں تو نہیں ہے, ٹی وی دیکھ رہے تھے وہ. تو میں نے کہا اٹ لکس اوکے, تم جا کے دے دو. تو وہ گئی اور موڈ ٹھیک نہیں تھا, وہ غصے میں تھے, چیخنا چلانا شروع کر دیا میرے اوپر کہ تم سے بچی نہیں سنبھلتی, میں کام سے آیا ہوں, اور فوراً اس کو میرے اوپر لاد دیا اور یہ وہ, اور چیزیں پھینکنا شروع کر دیں. اور یو نو جو ان کا عموماً ایک ٹینٹرم ہوتا تھا. تو میں رونے لگی, اور میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا, اور میں بیسمنٹ میں رہتی تھی تو کیونکہ میرے سسرال ساس سسر اوپر رہتے تھے, تو میں نیچے چلی گئی اور اس کو میں نے بہلانے کی کوشش کی, اور میں رو رہی تھی, اور اس نے دیکھا. تو اب مطلب مجھے یہ انسیڈنٹ یاد ہے, لیکن یہ ایک میرے لیے ایک ایسا ہے کیونکہ میرا تو روز کی بات تھی, تو مجھے اٹ واز ون آف مینی ہنڈریڈز آف دوز کائنڈ آف انسیڈنٹس. تو اب وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, میں شادی سے نکل بھی آئی, سب کچھ ہو گیا. اب تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے میں اور میری بیٹی, میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ نا وی آلویز ہیو ویکلی ڈیٹ نائٹس, تو ایک کے ساتھ اور دوسرے ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے. تو میں اور میری بڑی بیٹی جو ہے تو وہ ہم لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے, اور اب وہ بیٹی میری 18 سال کی تھی اس وقت, اب تو شی از آلموسٹ 20, تو اس وقت ایک 18 سال کی تھی. تو ایک دن اور ہم لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے, تو کہتی ہے مما مجھے نا ایک میموری ہے جو بار بار یاد آتی رہتی ہے, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ اٹ. میں نے کہا بیٹا بولو. تو کہتی ہے مما مجھے یاد ہے کہ میں پتہ نہیں, آئی تھنک آئی واز 6 or 7, اور میں نے جو ہے نا ڈیڈی کے لیے کارڈ بنایا تھا, اور میں نے ان کو دیا تھا, پھر وہ آپ کے اوپر غصہ کرنا شروع ہو گئے, اور آپ کو ڈانٹنا شروع ہو گئے, اور چلانا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا ہاں بیٹا آئی ریمبر. تو کہ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آیا, مجھے کہتی ہے
آئی ایم ریئلی سوری مام, آئی ایم ریئلی سوری کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا. اور میں بھی رونا شروع کر دوں گی. نہیں, یہ بات کتنی گہری بات ہے کہ یہ بات ہم سوچتے نہیں ہیں, رائٹ, ہم نہیں سوچتے, ہم سمجھتے کہ نہیں بچے کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے, تو میرے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل, اس نے تو میرے اوپر چلایا, بچوں کے اوپر تھوڑی چلایا ہے. دیر از این انکریڈیبل اماؤنٹ آف ریسرچ دیٹ شوز کہ بچے جو ہیں دے ڈونٹ جسٹ وٹنس ابیوز, وہ صرف دیکھتے نہیں ہیں, وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ اپنے اوپر بلیم لیتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی, میری وجہ سے ہوا, میں یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا. اب آپ چھوٹی سی بچی 6 سال کی, اس کے اوپر کیا امپریشن پڑا, اور یہ تو صرف ایک انسیڈنٹ تھا, وہ تو روز کی کہانی تھی. تو یو نو, اینڈ مائی ڈاٹر in her teens did struggle with mental health issues. She was diagnosed with post-traumatic stress disorder because of the abuse that she was exposed to. جو اس نے دیکھا, اس کو نہیں کبھی مار پڑی, لیکن اس نے دیکھا, اور وہ بچے انٹرنلائز کرتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گی لوگوں کو کہ جہاں پہ دیکھیں, فرسٹ آف آل ڈسٹنکشن یہ کریں کہ ابیوز اور مطلب روزمرہ کی جھگڑوں میں ڈس ایگریمنٹس ہر شادی میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. اور ڈس ایگریمنٹس جب آپ دونوں میاں بیوی میں ہیں اگر, اور وہ عزت سے ایک دوسرے کے ساتھ سالو کر رہے ہیں, تو دیٹس اوکے. لڑائی جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے, وہ دیٹ از ڈفرنٹ فرام ابیوز. ابیوز کا مطلب ہے کنٹرول, ابیوز کا مطلب ہے پاور, کہ ایک شخص دوسرے شخص پہ, چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو, کیونکہ آدمیوں کے ساتھ بھی ابیوز ہوتا ہے, عورتیں بھی ابیوزرز ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مطلب میجورٹی ویمن آر دا وکٹمز, بٹ a lot of men are victims too. تو ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر زیادتی کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں اچھا فیل کر سکے. That is abuse. It's a control and power mechanism. It's not just about everyday fights کہ ہاں بس روزمرہ کی, مطلب جو آپ کے گھر میں ہوتی ہیں, جیسے میں اپنی بیٹی کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے ابیوز کر رہی ہوں, لیکن اگر میں اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کر دوں, اسے یہ کہوں کہ تم ورتھ لیس ہو, تم یوز لیس ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کروں, اس کی آزادی چھین لوں اس سے, تاکہ میں اپنے بارے میں پاورفل فیل کر سکوں کہ میں کتنی پاورفل ہوں, میں نے اس کو جو ہے نا کنٹرول کیا ہوا اپنے اندر, وہ ابیوز ہے. اور وہ جب ہوتا ہے نا, تو دیٹ از ویری ڈفرنٹ فرام ایوری ڈے لڑائیاں جو ہے یا ڈسکریمنٹس. تو جب آپ کی ایک ایجنسی اور آپ کی جو آٹونمی ہے, ایک آپ کی ذات آپ سے چھین لی جاتی ہے, آپ کی آزادی, آپ کی ایک ذہن کی سوچ کی آزادی آپ سے چھین لی جاتی ہے, وہ ابیوز ہوتا ہے. اور اس وقت میں بچے اتنا افیکٹ ہوتے ہیں, اور کئی بار بہت ساری عورتیں جب مجھے لکھ رہی ہوتی ہیں کہ میں بچوں کی خاطر برداشت کری, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں, ڈونٹ اسٹے فار یور کڈز, لیو فار یور کڈز. کیونکہ جو ہاں بچوں کے, اس میں بھی ایک رپورٹ پڑھی تھی, اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ کینیڈین بچے ہیں یا جو بھی جہاں پہ بھی ابیوز ہو رہا ہے, اٹس جو امپیکٹ ہے وہ ڈبل ہے اسٹریس کا. بالکل. اور پتہ ہے کیا, وہ اس وقت ہاں ایک سیپریشن کی ایک اسٹریس ہوتی ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈیورس میں بچے کافی اکثر جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن جو ابیوز کا جو لانگ ٹرم افیکٹ ہے, اٹس مچ ورس. مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں بہت خوش ہوں, لیکن اگر صرف ایک ریگریٹ ہے نا, وہ یہ کہ کاش میں جلدی چھوڑ دیتی, اپنی بچوں کی خاطر, اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کی خاطر, تاکہ میری بڑی بیٹی کو اسپیشلی, کیونکہ وہ 10 سال کی تھی جب میں نے اپنی شادی چھوڑی تھی, اس کو یہ سب دیکھنا نہ پڑتا. Because and there is a big difference between my older daughter and younger daughter. میری younger daughter has no other mental health issues, کیونکہ وہ چھوٹی سی تھی, وہ 4-5 سال کی تھی, اس کو کافی چیزیں یاد بھی نہیں ہیں, اس نے زیادہ ایکسپیرینس کی یہ چیزیں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات, جسٹ ون مور تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ, کہ آلسو بچوں کے لیے دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہیلدی میرج کیا ہوتی ہے, ان کو ہمیں ایگزامپل بھی تو دینا ہے نا. تو اگر ہم انہیں یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ شادی ہوتی ہے جس میں ابیوز ہے, وائلنس ہے, ذلت ہے, بدتمیزی ہے, اور انسلٹس ہے, ہیوملیشن ہے, آگے بھی ان کے تو وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے. لڑکے جا کے ابیوزرز بنیں گے, لڑکیاں جا کے وکٹمز بنیں گے. بالکل, ڈیفینیٹلی, آئی کمپلیٹلی اگری ہیئر. سمرا, جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ارینج میرج ہوتی ہے, آپ کی بھی ہوئی ہے, اور لوگ کی بھی میجورٹی ارینج ہوتی ہے, کہ پیرنٹس کہتے ہیں بھائی اس سے شادی کرنی ہے, آپ شادی کریں. لڑکا کے بھی سیم کیس کا ہو تو لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو پیرنٹس کا کیا رول ہے, لڑکی کے پیرنٹس کا کیا رول ہے ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی لڑکے کے پیرنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اگر کوئی اس طرح کے مسئلے ہو رہے ہیں تو کس طرح ان کو آپ سب سے پہلے تو دیکھیں, جب رشتہ ہم لوگ دیکھنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں,
پڑھائی کتنی ہے, کتنا کماتا ہے, ریزیومے کیسا ہے, سی وی کیسی ہے, جاب کیسی ہے, ہائٹ کیسی ہے. میری تو شادی پتہ کیسے ہوئی تھی, میری شادی ایسی ہوئی تھی, ہاں ہمیں لڑکی لمبی اور گوری چاہیے تو بس, اور مجھے اس کے ساتھ برابر میں کھڑا کر دیا گیا شادی سے ایک دن پہلے. میں تو ملی بھی نہیں تھی کبھی, شادی سے ایک دن پہلے ملی پہلی دفعہ, اور وہ بھی آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی, میں تو اتنی ڈری ہوئی تھی, اور ساتھ برابر میں کھڑا کر کے ہاں دیکھو لمبی ہے, دونوں لمبے, تصویروں میں بڑے اچھے لگیں گے, ہاں شادی کر دو. یہ تو شادی کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو ہمارے یہاں دیکھا کیا جاتا ہے کہ یہ ساری جو سپرفیشل چیزیں نا ان کو دیکھا جاتا ہے کہ پیسے اچھے ہیں. دیکھیں پیسے آنے جانے والی چیز ہے, جاب آنے جانے والی چیز ہے, آج ہے کل نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو اصل چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ ہوتی ہیں ویلیوز. وہ ہوتی ہے ایک انسان کی اپنی ایک ایمپتھی, ایک سینس آف رسپیکٹ کہ یہ بندہ, یہ لڑکا جو ہم اپنی بیٹی کے لیے دیکھ رہے ہیں یہ عورتوں کی رسپیکٹ کتنی کرتا ہے, کیا یہ والنٹیئر کرتا ہے, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کام کرتا ہے یا نہیں, کیا یہ ایموشنلی میچور ہے یا نہیں, اس کے گھر والوں میں مطلب پیار محبت ہے, عزت ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس لڑکی کی ماں کتنی پڑھی لکھی ہے, اور اس لڑکی کی ماں نے جو ہے کیسے, اور پڑھی لکھی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی ڈگریز, آئی مین ٹو سے بائی پڑھی لکھی ٹو بی ریز کیسے کیا ہے, اپ برنگنگ کیسی ہے, ایز اے اسٹرینتھ. پڑھا لکھا کا مطلب صرف ڈگریز اور یہ سب نہیں ہوتا. اٹس اباؤٹ کہ ایک جو اسٹرانگ عورت اگر ایک بچے کو ریز کرے گی تو وہ بچہ اپنی بیوی کو بھی اسی طرح کا مقام دے گا نا. اور اسی طرح لڑکی کو جب دیکھنے جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکی ہمیں اللہ میاں کی گائے چاہیے جو بس ہمارے اشاروں پہ ناچے. یہ ڈاکٹر بہو بھی چاہیے ہوتا ہے, ڈاکٹر بہو بھی چاہیے, بلکہ ایگزیکٹلی, بلکہ مجھے بھی یہی کہا جاتا تھا ہم تو چھوٹی بہو, ہم نے چھوٹی عمر کی بہو اس لیے چنی تاکہ جو ہے نا ہمارے ہم جیسا چاہیں اس کو بنا سکیں. اچھا, تو میں تو اتنی چھوٹی تھی, میرے اور میرے ایکس ہسبینڈ میں 11 سال کا فرق تھا, اور اب ناؤ آئی ایم 38, تو 11 سال اتنا زیادہ نہیں لگتا, لیکن اس وقت جب آپ ایک when you're a kid 11 years is a lot. مجھے تو میں تو اسکول سے نکل کے جا کے بیوی بن گئی اور بہو بن گئی اور ماں بن گئی. تو اٹ از, تو ہمارے یہاں یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ لڑکی جو بالکل کچھ نہ بولے اور شرمیلی ہو اور اس کی آواز نہ ہو, اس کی زبان نہ نکلے, اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی جو ہے نا ہاؤ اسٹرانگ از شی ایز ان ہر کیریکٹر, اس کے اپنے ویوز کیا ہیں, اس کے اپنے گولز کیا ہیں, وہ کھانا کیسا بناتی ہے, بس یہ دیکھنا ہے, یا دکھتی کیسے ہے یہ دیکھنا ہے, وزن کتنا ہے, ہاں بچوں کے بعد زیادہ بڑھنا چاہیے یہ دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اس لڑکی کے اپنے خواب, اس کی اپنی سوچ, اس کے اپنے ایک گولز یا ایمبیشنز کیا ہیں. ہم اسے انسان ہی نہیں سمجھتے اس لڑکی کو. بلکہ میری بک میں ایک پیراگراف ہے جو وہ سین ہے جب مجھے رشتے کے لیے دیکھنے آئے تھے, تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بقرعید پہ جا کے بقرعید ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دانت کتنے اور یہ وہ, اور پھر ہم بکرا چن رہے ہوتے ہیں. ہوتا بھی ایسے ہی, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور کتنی لڑکیاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کا رنگ سانولا ہے, وزن زیادہ ہے, زیادہ پڑھی لکھی ہے, نہیں یہ تو زیادہ ہمارے اوپر چڑھ کے ناچے گی, یا پھر کم پڑھی لکھی ہے, ہمیں تو ڈاکٹر بہو چاہیے, اور ڈاکٹر بہو چاہیے لیکن اس کو ڈاکٹری نہیں کرنے دینی, پھر بھی بس ایک فیشن اسٹیٹمنٹ بنانا ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا لڑکیوں کو تو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور جب لڑکیاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان لڑکیوں کی سیلف اسٹیم پہ کتنا فرق پڑتا ہے. کہ جیسے میری ایک دو کزنز ہیں, فرینڈز ہیں, جن کا رنگ سانولا تھا, تو وہ تو پوری زندگی اپنی ان کی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہی گزر رہی ہے کہ میرے رنگ کی وجہ سے جو ہے نا لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, یعنی میرے اندر کوئی خرابی ہے. تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری کامنٹس اور ہماری باتوں سے ان زندگیوں پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا ایسا سمجھتے ہیں جیسے بس ایک ڈبہ ہے, اس کے اندر فٹ کرنا ہے ایک لڑکی کو اور بس اس سے زیادہ باہر نہ نکلے. وہ لڑکی ایک جیتی جاگتی انسان ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہے, اس کی اپنی ایک ذات ہے. ہم اس کو ایک روبوٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بس اس طرح سے رشتے ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارے رشتوں کا کرائٹیریا بدلنا چاہیے نا, اور اس سے ہی کافی ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی. اور پھر اگر بعد میں کبھی ہوتی ہے ایسی چیز کہ پہلے تو ڈسٹنکٹ یہ کریں کہ صرف ایک چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہیں یا ڈس ایگریمنٹس ہیں, اور اگر اس میں بھی انسان دونوں آپس میں خوش نہیں ہیں تو ڈیورس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ڈیورس کو ایک اسٹگما بنا دیا جاتا ہے نا, جیسے پتہ نہیں کوئی دھبا لگ گیا ہمارے اوپر کہ اب تو ڈیورس ہو گئے, اب تو ڈیمیجڈ ہو گئے, اب تو کوئی پوچھے گا نہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ڈیورس ہو گئی, یا پھر لڑکی کی بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ کہاں جائے, کیا کرے, اور پھر ہوتا ہے ایک اور بات آتی ہے اکیلی لڑکی ہے کیسے رہے گی, کیا. اور جو لڑکیاں اگر آواز اٹھاتی ہیں, جیسے میرے ساتھ جو سب سے بڑا
جب جو ایک آئی گیس ڈفیکلٹی مجھے ہوئی، یہ نہیں ہوئی کہ مجھے 5 جابس کرنی پڑی یا جو ہے نا یونیورسٹی اپنی میں نے کمپلیٹ کی، بچے اکیلے پالے، سب کچھ، وہ تو سب پریکٹیکل چیزیں تھیں، لیکن جو ایموشنل بیک لیش مجھے ملا میری اپنی فیملی سے بھی، اس کی فیملی سے تو ملا ہی ملا، لیکن اپنی فیملی سے بھی. یہ ایکچولی یہ سوال بھی تھا آپ سے کہ جیسے آپ کا جب آف کورس جب آپ نکل رہی تھی اور آپ کی سچویشن اس طرح کی تھی، کوئی فیملی سے سپورٹ ملی آپ کو یا کوئی فرینڈ سے سپورٹ ملی؟ میری تو کینیڈا میں کوئی فیملی تھی نہیں. اچھا. تو یہاں پہ تو صرف میں ہی آ گئی تھی شادی میں، فرینڈس بنانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو کوئی جتنے لوگوں کو بھی میں جانتی تھی وہ صرف اپنے ہسبینڈ اور ان کی فیملی کے تھرو ہی جانتی تھی. تو اس وقت بہت پرابلم ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھی اور وہاں سے مجھے بہت سپورٹ ملی. میرے پروفیسرز، میرے مینٹورز، اور یونیورسٹی میں مجھے گھر مل گیا فوراً، کیونکہ مجھے ایک ٹائم تو ایسا تھا جب میرے ایکس ہسبینڈ نے گھر بیچ دیا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے کہیں جانے کی بھی جگہ نہیں تھی کہ میں کہاں جاؤں، اور تب مجھے جو ہے یونیورسٹی میں گھر ملا اور وہاں پہ پھر میں رہی اگلے 2 سال، اور یونیورسٹی میں مجھے 3-4 جابس مل گئی پارٹ ٹائم، اور وہ میں کرتی تھی. اور پھر انفیکٹ ایک تو ٹرک میں یہ بھی کہ میں یونیورسٹی میں ہی رہتی تھی اور وہیں پہ پڑھائی اور جاب سب ہوتی تھی، تو میں نے گھر جو ہے بریانی اور بٹر چکن وغیرہ بنا کے اسٹوڈنٹس کو بیچنا شروع کر دیا تاکہ اس سے میری گروسری کے پیسے نکل آتے تھے. تو اس طرح بس آہستہ آہستہ کیا. اینڈ ایونچولی وین آئی گریجویٹڈ تو میں ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، اور میرے تقریباً 12-13 اوارڈس اور اسکالرشپس ملے. تب میں نے پھر اپنی اسٹوری شیئر کرنا شروع کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میری اسٹوری نہیں ہے، یہ کہانی بہت لاکھوں کروڑوں عورتوں کی کہانی ہے. بالکل ہے. اور اگر میری آواز اٹھانے سے ان عورتوں کو آواز ملتی ہے تو اس کو میں اپنا ایک فرض سمجھتی ہوں. اور آج بھی جو میں جتنا بھی کام کرتی ہوں، چاہے وہ سوشل ورک ہو یا بک ہو یا جو بھی، اسی جگہ سے کہ اس کا جو پرپس ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ہم کہتے ہیں نا کئی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مجھے واقعی ڈیپ ڈاؤن آئی فیل کہ اللہ نے مجھے یہ مقصد سے ماشاء اللہ سے آپ نے اتنی ہمت دکھائی ساری چیزوں کے بعد، تو واقعی میں کوئی مقصد اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اور پتہ ہے جب ہم ایک نیگیٹو چیز کو ٹرن کر کے ایک پازیٹیو فورس بناتے ہیں نا، تو اس سے اپنے آپ کو جو سکون ملتا ہے. مجھے جب کچھ عرصے پہلے ایک پاکستان سے ایک ای میل آئی، اینڈ اٹ واز فرام اے مین، اور انہوں نے مجھے یہ لکھا کہ میری ایک 17 سال کی بیٹی ہے اور اس کی اگلے ہفتے شادی ہونے والی ہے، اور میں نے ابھی آپ کی اسٹوری پڑھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی شادی کینسل کر کے اور اسے یونیورسٹی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ مطلب اس سے اگر وہ مجھے دیٹ از دی اینڈنگ آف مائی بک کہ جب میں یہ والی اس طرح کے میسیجز پڑھتی ہوں نا، اور دنیا بھر سے مجھے میسیجز آتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے ایک میسیج آیا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے آپ کی بک پڑھنے نہیں دے رہے، تو میں لائبریری میں چھپ چھپ کے پڑھتی ہوں. اچھا. ابھی کچھ مہینوں پہلے مجھے انڈیا میں ایک چھوٹا سا گاؤں، ان کے اسکول میں میری بک تھی. اچھا. اور وہاں سے 12 سال کی لڑکیاں، انہوں نے میری بک پڑھی اور مجھے ہاتھ سے خط لکھا. اچھا. اور ان کی ٹیچر نے پھر اسکین کر کے مجھے وہ خط بھیجا، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کی بک پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوابوں کو ضرور پورا کریں گے. سو وین آئی سی دیز تھنگس، تب مجھے یہ ہوتا ہے کہ دس از دا ریزن، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے. وہی بات جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ سب کا حوصلہ بن رہی ہیں ماشاء اللہ سے، وچ از ویری گڈ. اور ہم یہ چیز چاہیے اپنی لڑکیوں کو، ہمیں یہ حوصلہ دینا ہے کہ دے کین ڈو اینی تھنگ. ایبسلیٹلی. اچھا، ایک اور جو بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک سننے میں آتا ہے کہ بھئی اکیلی لڑکی ہے، کیسے رہے گی، جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور پڑھنے لگتی ہے، جاب کرنے لگتی ہے، تو کہتے ہیں اچھا اس کے جو ہے پڑھ نکلا اس کے بارے میں کیا ہے آپ سے بھی کہ یہ سمرا جو ہے نا بس یونیورسٹی جا کے بگڑ گئی، اس سے پہلے بالکل اچھی تھی، اس کے بعد بگڑ گئی. آپ کو بھی سننے میں آیا ہے یہ بات. اور دوسرے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ اب ماشاء اللہ سے یو ہیو اچیو سو مینی ماشاء اللہ سے چیزیں آپ کر رہی ہیں، سوشل ورک کر رہی ہیں، بک لکھ رہی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کی چل رہی ہیں. تو ابھی بھی آپ کو یہ سننے میں آتا ہے کہ اس کو آزادی چاہیے تھی، تو یہ جو ہے بہت آزاد ہے یہ، کیونکہ لڑکیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو نہیں چھوڑتے. اور میں یہی سوچتی ہوں کہ ڈیورس کے بعد جو ہے نا ہمارے مرد حضرات تو بس ہاں آدمی کا کیا ہے، وہ تو دوسری شادی کر لے گا آرام سے. لڑکیوں پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، جیسے اسٹیمپ لگ گئی ہے سنگل مدر کی، اور سنگل مدر تو جیسے گالی ہو گئی
ठीक है। तो इनफैक्ट अभी 2 साल पहले की बात है, मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे ना कम्युनिटी में सारे लोग ये कहते हैं कि समरा से दोस्ती मत करो, वो लोगों की तलाकें करवाती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता था मेरे पास इतनी बड़ी सुपर पावर है। तो यू नो बहुत होता है, अभी भी होता है, और पहले मुझे तकलीफ होती थी। समरा ऐसा क्यों हमारे क्यों लेबल लगा देते हैं? मैं बताऊं आपको, देखिए 2 चीजें, एक तो ये कि हमारे यहाँ पेट्रियार्की खून में बसी हुई है, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो और जो सबसे ज़्यादा बैकलैश मिलता है ना, वो दूसरी औरतों से मिलता है। और मैं उसको, पहले मुझे तकलीफ होती थी, मुझे अपनी अम्मी से भी बातें सुनने को मिलती हैं, पहले मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब मैं ये फिर मैंने सोचा कि देखें, अगर आप एक ऐसी औरत हैं, जो हमारे यहाँ जो आंटीज होती हैं, ठीक है, आप एक ऐसी औरत हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोच के और ये मान के गुजार दी कि एज अ वुमन आई एम लेस, मैं कम हूँ, मैं आदमी के बराबर नहीं हूँ, इसी तरह उसी और यही सोच के, यही मान के आपने अब्यूज़ भी सहा, आपने अपने ख्वाबों को भी कुर्बान कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, उसके और आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। अब आप ये देखती हैं कि मुझ जैसी एक लड़की खड़े होके इस बारे में बात करी और कह रही है नहीं, आपने जो माना, आपने जो सोचा वो गलत है। तो आप ये सोचें कि उस औरत के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि उसका मतलब ये होगा दैट शी हैज़ टू एक्सेप्ट कि उसने अपनी ज़िंदगी एक झूठ पे जी है। बिल्कुल। और वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स, जब हम इंसान, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं हमेशा, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना अपने जो हम जानते हैं वही सही है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने दिमाग में ये सोचें कि नहीं, शायद जो मैं सोचती हूँ, शायद जो मैं मानती हूँ, शायद जो मुझे कहा गया है बचपन से, शायद वो गलत है। और मुझे हमेशा से ये चीज़ थी अंदर कि ये जो मुझे कहा जा रहा है, बर्दाश्त करो, ये करो, वो करो, ये ऐसा लगता था जैसे गलत है, ये सही नहीं है। और जब मुझे वो सपोर्ट मिली यूनिवर्सिटी में और सब, तो मुझे लगा हाँ वाकई ये गलत है। और उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ैसला उठाया। लेकिन जो देखिए, जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होती है ना, तो उस वक्त अकेले खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और जो है उस वक्त बस मुझे एक ये जहन में चीज़ थी कि मेरी बेटियां हैं, इनके लिए करना है, इनके लिए करना है, मैंने ये इनको बेहतर ज़िंदगी देनी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो, और अगर मैं रहूँगी तो उनके साथ भी वही होगा। तो दैट वाज माय मोटिवेटिंग फोर्स। तो किसी भी एक मोटिवेशन को आप पकड़े और निकले। और मेरा सॉरी, मैं यहाँ पे एक आपसे बात का सिलसिला थोड़ा सा मुक़द्दा करूँगी। हमारी ब्रेक का टाइम है, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आपसे मिलते हैं। He can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Now real estate agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today Zahid Sayyed from Uruj Financial. Hi, are you looking perfect window blinds for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard. We are here to help you. Who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality and colors. Our company Pan M Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style, or give us a call for a free estimation. We guarantee you would not regret.
Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have 4 locations and offering free delivery US and Canada wide. Pan-Am Blinds. Call now at 416-558-3578. Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ आज स्टूडियो में समरा ज़फ़र मौजूद हैं, तो सवालात का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं। जी समरा, आप क्या समझती हैं कि जो ख़वातीन हैं वो हम लोग जितनी भी ख़वातीन हैं वो फाइनेंशियली जो है डिपेंडेंट होती हैं मर्दों पे, अपने घर वालों पे, अपनी फैमिली पे, तो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को डिपेंडेंट करें, इंडिपेंडेंट सॉरी। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मैं पहले अपने एक्सपीरियंस से शुरू करती हूँ। जब हम अगर शादी इतनी जल्दी कर देंगे एक लड़की की, जब वो एक इंडिपेंडेंट लड़की होगी ही नहीं, जैसे मेरे केस में मैं 16 साल की थी, यूनिवर्सिटी तो स्टार्ट भी नहीं की थी, हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, तो वो तो ऑलरेडी आपकी शादी डिपेंडेंट से शुरू हो रही है ना। आप मतलब मैं तो हर तरीके से डिपेंडेंट थी, क्योंकि ज़ाहिर है पढ़ाई नहीं थी, जो जॉब नहीं थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, और उस वक्त तो मतलब इमोशनल इंडिपेंडेंस भी नहीं थी, क्योंकि आई वाज अ किड। तो चाइल्ड मैरिज और जो यंग मैरिज होती है वो तो फिर हमेशा इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस डोमेस्टिक वायलेंस में रिजल्ट करती है, क्योंकि वो तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अब्यूज़ इज़ अबाउट पावर एंड कंट्रोल। तो जब आप एक शादी शुरू ही पावर इम्बैलेंस से हो रही है, जिसमें एक बंदे की पावर ज़्यादा है दूसरे से, तो वो तो हमेशा ही इट इज़ ऑलवेज अब्यूसिव। लेकिन उसके अलावा जो है जो फाइनेंशियल अब्यूज़ है, इनफैक्ट फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है नंबर 1 बैरियर है, बिल्कुल, फॉर वुमेन फ्रॉम लीविंग, नंबर 1, क्योंकि स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो आप ये सोचते हो कि मैं ये सोचती थी कि अगर मैं निकल गई तो चलो कहाँ जाऊंगी, मैं तो किसी शेल्टर में या एक छोटे से कमरे में रह भी लूंगी, बच्चों को कहाँ रखूंगी, बच्चों को कैसे पालूंगी, और वो राइट्स भी नहीं पता होते कि क्या हम एग्जैक्टली मैं उधर ही, क्योंकि हम जब लड़कियां या औरतें जब यहाँ आती हैं कनाडा में तो शादी होके, तो उनको बेसिक राइट्स नहीं पता। मुझे ये कहा गया था मेरी पूरी शादी में कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये डर, ये एजुकेशन नहीं है और जॉब नहीं है, और मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया। अच्छा, हाँ, एंड दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट, इट्स लाइज। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उस वक्त मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जाहिर है कहीं बाहर से जाके इन्फॉर्मेशन देने की तो इजाज़त ही नहीं थी। तो इनफैक्ट मुझे तकरीबन 1-1.5 साल पहले जो है मुझे ऑटोवा में बुलाया गया था स्पीच देने के लिए ऑन वुमेन्स राइट्स, पूरे जो इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के आगे। तो मैंने उन सबको ये बोला कि मेरा एक चैलेंज है आप लोगों से कि एक कोर्स ऐसा डिज़ाइन करो कि जो भी लड़की यहाँ इस कंट्री में आती है वो कोर्स उसको लाजमी लेना है, और वो कोर्स इज़ अबाउट हर राइट्स, कि उसके इस कंट्री में क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स हैं, और अब्यूज़ क्या होता है ये भी नहीं औरतों को पता होता कि अब्यूज़ हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि वो मुझे मार थोड़ी रहा है, हड्डियाँ थोड़ी तोड़ रहा है, और हमारे यहाँ कहा भी यही जाता है कि बर्दाश्त करो, ये करो, वो करो। तो
تو مثالیں دی جاتی ہیں ان عورتوں کی جو ہے نا بہت زیادہ مار کھاتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں. دیکھو وہ اتنی مہان عورت ہے, پوری زندگی مار کھائی اس نے لیکن چوں تک نہیں کی. تو یہ تو ہمارے یہاں جو ہے مہان عورت کا ایک بیرومیٹر ہے. تو what I'm trying to say is اور بھی دیکھا جاتا ہے صرف اس کے علاوہ ایک اور ابیوز میں کہوں گی کہ اڈلٹری اگر کسی کے ہسبینڈس انوالو ہو جاتے ہیں رائٹ, تو اس میں بھی جو لڑکی ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک ٹارچر ہی سہری ہوتی ہے. اور تب بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے آدمی تو کرتے ہیں, وہ بات نہیں کرتے ہیں. پلس یہ تو وہی بات آپ کی کہ مار تھوڑی رہا ہے, کچھ کر تھوڑی رہا ہے, تمہیں سب کچھ دیا ہوا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, عیش میں رہ رہی ہے, اور کیا چاہیے تمہیں. ابھی بل 2-3 سال پہلے مجھے میری ایک دوست تھی جس کو she got a sexually transmitted disease because her husband was going out and sleeping around. وہ چیٹنگ کر رہا تھا, تو اس کو اس طرح سے پتا چلا کہ جو ہے نا میرا ہسبینڈ چیٹنگ کر رہا ہے. اس نے مجھے کال کیا, اس نے مجھے بتایا سب کچھ. میں نے اس کو دیکھو تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو تم رہو برداشت کرو, اور اگر تمہیں مطلب کیونکہ وہ بہت ہی امیر لوگ, تو وہ کہتی ہے میں کہاں جاؤں گی, میرا تو اتنا اچھا لائف اسٹائل ہے, اسٹیٹس ہے. میں نے کہا دیکھو تو جو بھی تم کرو, اگر تمہیں اسٹیٹس اور لائف اسٹائل اور یہ سب چیزیں زیادہ پیاری ہیں, تو یہ مت سوچو کہ یہ بدل جائے گا, کیونکہ یہ تو ہم سالوں سے اگر یہ کر رہا ہے تو کرتا رہے گا. ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے سدھر جائے, پھر کرتا رہے گا, کیونکہ ابیوز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سوئچ آف کر دیں اور آن کر دیں. چیٹنگ از آلسو اے فارم آف ابیوز. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آن کر دیں, آف کر دیں, ختم ہو گیا. جو کہتے ہیں نا کہ ہاں بس آئندہ نہیں کروں گا میں, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ابیوز کا جو کازز ہیں وہ آر کمنگ فرام اے ویری ڈیپر پلیس آف انسیکیورٹی, اپ برنگنگ, نارمز, جو آپ کے ڈیفینیشنز ہیں جینڈر کے بارے میں, اور مسوجنی اور یہ وہ. تو وہ جب تک نہیں بدلیں گی تب تک ابیوز نہیں جائے گا. وہ ابیوز میں اکثر کہتی ہوں ابیوز از اے سمپٹم. جیسے اگر کسی کو بخار ہے تو بخار بیماری نہیں ہے, بیماری کچھ اور ہے, بخار تو صرف ایک سمپٹم ہے نا. تو اگر آپ ٹائلینول کھاتے رہو گے تو اور انفیکشن کو ٹریٹ نہیں کرو گے تو بخار تو آتا ہی رہے گا, تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے گا, پھر آ جائے گا. تو ابیوز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف ٹائلینول کھا لیا اور کہہ دیا کہ ہاں بس اب ٹھیک ہو گئے اور وہ ختم ہو گیا. کیونکہ جب تک آپ اس انفیکشن کو ٹریٹ نہیں کرو گے جس کی وجہ سے وہ بخار ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ ابیوز ہو رہا ہے, تب تک وہ ابیوز جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں بس آئندہ نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا. تو میں نے اس کو یہی کہا دیکھو یا تو تم برداشت کرو اور یا پھر چھوڑ دو. اگر تمہیں اپنی اگر تمہارے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم ایک عزت اور ایک آنیسٹی کی زندگی جیو, ایک سچائی کی زندگی جیو, تو تمہیں قربانیاں تو دینی پڑیں گی. بہت دفعہ خواتین جو ہے ہمت بھی کرتی ہیں, نکل بھی جاتی ہیں, لیکن وہی بات ہوتی ہے کچھ ریسورسز نہیں ملتی, کوئی ہیلپ نہیں ملتی, تو پھر واپس آ جاتی ہے وہیں پہ. نالج نہیں ہوتی. تو کیا آپ کیا ایڈوائز کریں کہ کینیڈا میں کیا فیسلٹی اویلیبل ہے, کوئی ایسا چینل ہے جس کے تھرو وہ جائیں اپنی بات کریں, کوئی ہیلپ لائن موجود ہے, کوئی پرائیویٹلی یا گورنمنٹ آف کینیڈا کوئی فائنینشلی ہیلپ کر رہی ہے؟ بالکل. اور لیکن پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں بھی 5 دفعہ باہر نکلی اور واپس چلی گئی. اچھا. تو نکل کے باہر واپس جانے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو کنگریچولیٹ کریں کہ آپ نے کوشش تو کی, اور بس ڈفرینس یہ ہے کہ ہار نہ مانیں, دوبارہ کوشش کریں, 3 بار کریں, 4 بار کریں, 5 بار. آن ایوریج کینیڈین اسٹیٹس ہے کہ آن ایوریج اے وومن لیوز 7 times بفور شی فائنلی لیوز. ایک عورت 7 بار نکل کے باہر واپس آتی ہے جب اس سے پہلے کہ وہ واقعی چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے. اچھا. تو یہ اسٹیٹسٹک ہے. ایوری 6 days, ہر 6 دن ایک عورت از مرڈرڈ بائی ہر انٹیمیٹ پارٹنر, بائی ہر ہسبینڈ ان کینیڈا. مطلب دس از ناٹ جسٹ کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے, دس از اے ورلڈ وائڈ ایشو. تو اس میں یہ کہوں گی کہ آپ کے جب مجھے تھا کہ آپ سے بات ہوگی تو میں وہی ریسرچ کر رہی تھی, کچھ کینیڈین فیکٹس بھی نکالنا چاہ رہی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ صرف ہمارے معاشرے میں جو ہے زیادہ ہے, ہمارے پاکستانی ہی جو ہے نا بہت زیادہ ہے, ادر جو دوسرے کلچر ہیں اس میں بہت ہے. اور پتہ ہے دیکھیں ابیوز ہر جگہ ہے, وائلنس اگینسٹ ویمن ہر جگہ. اور جب میں نے اپنی کہانی شروع کری تھی نا بولنا, اور جب میں نے کام شروع کیا تھا 8 سال پہلے, تب مجھے بھی لگتا تھا کہ ہمارے کلچر میں ہی ہوتا ہے. لیکن اب میں پوری دنیا بھر میں آئی اسپیک اباؤٹ دیز تھنگز, اور میں لوگوں سے ملتی ہوں پورے کینیڈا میں. میں نے سسکیچوئن میں چھوٹے چھوٹے انڈیجنس گاؤں ہیں اور ولیجز ہیں, ادھر بھی اسپیچز کی ہیں, اور وہاں پہ ایگزیکٹو ٹاورز آف بے اسٹریٹ اور ٹورانٹو میں بھی, اور ہارورڈ میں یہ ٹوائس ہے ریٹ. اٹ از ایکسٹریملی ہائی ہر جگہ. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم لوگوں کے اس کا ساتھ جو ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے.
ہم اس کو جو ہے نا وی وانٹ ٹو شٹ اٹ بیہائنڈ کلوز ڈورز. ہمارا ایک آنر سامنے آ جاتا ہے کہ بس چھپا کے رکھو, اس میں ہماری آنر ہے. سائلنس میں کوئی آنر نہیں ہے. سچائی میں آنر جو ہے اٹس کمز فرام ٹروتھ. چینج اسٹارٹس فرام اسپیکنگ اپ. جب ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو بدلاؤ کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عزت کو چھپانے میں, اور ہم اس کو ایک آنر کا ویل. میری جو سیکنڈ ٹیڈ ٹاک ہے اٹس آن یوٹیوب, اٹس کالڈ دا کلچر آف آنر. تو اس میں نے بہت اس بارے میں بات کی ہے جو کہ ایک آنر اور سائلنس کا جو ہمارے یہاں کلچر ہے اس کی وجہ سے کتنی عورتیں جو ہے نا وہ پس رہی ہوتی ہیں. تو اب سب سے پہلے آپ کے کوشچن میں جاؤں گی کہ ریسورسز اویلیبل ہیں, بہت ہیں. اگین نالج ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی جو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں, ایٹ لیسٹ ان آنٹیریو, assaulted women's helpline. assaulted women helpline. And I used to call them all the time. اور ان فیکٹ نکلنے کے بعد بھی 2-3 دفعہ میں نے ان کو کال کیا تھا جب مجھے وہ بیک لیش اور اتنا ہو رہا تھا. تو آپ ایک کاؤنسلر سے فری بات کر سکتے ہیں, جتنی دیر آپ کو بات کرنی ہے. اٹس کمپلیٹلی انونیمس اینڈ دے ول گیو یو لاٹ آف انفارمیشن کہ ایریا میں آپ کے شیلٹرز کیا ہیں اور یہ وہ اور اس طرح سے. اور اب تو کافی شیلٹرز ایسے ہیں جو ایک جیسے سکینہ ہومز ہے, نسا ہومز ہے, دے آر پرٹیکولرلی فار مسلم ویمن. سکینہ ہومز کی جو سی ای او ہے اس کو میں اچھی طرح جانتی ہوں, زینا چودھری, وہ میری دوست بھی ہے. تو کافی سارے نسا ہومز بھی ہیں. تو اس طرح سے شیلٹرز بھی ہیں اب, اور مین اسٹریم شیلٹرز بھی ہیں. ایسا یہ مت سوچے کہ یہ گورے ہماری بات کیا سمجھیں گے, وہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ شیلٹر ہوم کا جو ہے ماحول, اگر جیسے ایکسپیرینس ہوا تھا پچھلے دنوں کسی کا, تو آئی واز ہیلپنگ ہر, تو وہ ڈر رہی تھی جانے کے لیے کہ نہیں وہاں کا ماحول بہت خراب ہے, اور لائر وغیرہ بھی کہتے ہیں نہیں آپ ڈھونڈے کوئی اپنا ہی کوئی. دیکھیں شیلٹرز جو ہے نا وہ ایک ٹیمپرری سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں شیلٹر میں نہیں گئی کیونکہ مجھے یونیورسٹی میں گھر مل گیا. اچھا, لیکن اگر جانا پڑے تھوڑے دن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ وہاں پہ, اور میں کتنے سارے شیلٹرز کے ساتھ کام کرتی ہوں, میری اپنی این جی او ہے نان پروفٹ, ہم شیلٹرز کے ساتھ مل کے مینٹرشپ کرتے ہیں سروائیورز کو. تو دیر آر مینی ونڈرفل شیلٹرز اینڈ ونڈرفل پیپل. صرف ایک بری کہانی سن کے یہ مت سوچیں کہ پورا سسٹم خراب ہے. ٹھیک ہے تو صحیح نا. اور وہاں پہ جب آپ, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ شیلٹر میں آپ تبھی جائیں جب آپ کو کسی جگہ کی ضرورت ہو. شیلٹرز میں دوسری سروسز بھی ہوتی ہیں. آپ کو کاؤنسلنگ مل سکتی ہے, آپ کو ایڈوائس مل سکتی ہے گھر کے لیے, آپ کو فری لیگل ایڈوائس مل سکتی ہے. لیگل ایڈ کلینکس ہے فری کے, کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں جیسے ٹینجرین واک ان سینٹر ہے, یہاں پہ کئی جگہ ان کی لوکیشنز ہیں, وہاں پہ آپ فری میں جا کے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. اور اب تو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہر چیز فون پہ اور ورچوئل ہے, تو بھی آپ کے بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہیں. بٹ دیر از اے لاٹ. سو جسٹ اپنی ایک چھوٹی سی لسٹ بنا کے رکھیں. میرے فون پہ ایک لسٹ ہوتی تھی اور نمبرز ہوتے تھے جب مجھے کال کرنی ہوتی تھی, اور میں کرتی تھی. اور اس طرح سے آہستہ آہستہ انفارمیشن ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نکلی ہیں اور واپس چلی گئیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا مجھے بھی 4-5 دفعہ واپس جانا پڑا, کیونکہ کبھی فیملی نے پریشر کر کے بھیج دیا, کبھی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں آئندہ آگے کیسے بڑھوں گی اور بچے کیسے پالوں گی. ایک کبھی جاب نہیں تھی, پیسوں کا, کبھی خود کا بھی ہوتا ہے کہ شاید بدل جائے. اور پھر ابیوزرس کا تو یہی ہوتا ہے, ایک سائیکل ہوتی ہے, وہ معافیا مانگنے شروع ہو جاتا تھا, وعدے کرنے شروع ہو جاتا تھا, بالکل ٹھیک ہے, اور تھوڑے عرصے تک ٹھیک بھی ہوتا تھا, اس کے بعد دوبارہ وہ بخار آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اور بہت ساری عورتیں اسی ہوپ میں رہتی ہیں کہ ہاں دیکھ اب تو اتنی معافیا مانگا ہے, سب کچھ چاند دیکھتی ہوں, اب صحیح ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. تو کئی بار ہم ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, کیونکہ ہر انسان امید پہ جی رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی ایک امید ہو جاتی ہے نا کہ اب بہتر ہو جائیں گی چیزیں, کیونکہ کوئی عورت اپنا گھر تھوڑی توڑنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن جب آپ کو یہ ریکگنائز ہو جائے کہ ابیوز ہے اور میرے ساتھ ایک پاور اینڈ کنٹرول ڈائنامک ہے, اور جو ہے نا آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں آپ کے اپنے حقوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, اور اب آپشنز ہیں یہاں پہ, تو پلیز مت رہیں اس چیز میں. اور ایسا نہیں ہے کہ نکل کے فوراً بہت اچھی زندگی ہو جائے گی. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے, ہم جیسے اب تو بہت ہی جو ہے نا وہ اٹ ول بی روز گارڈن آف روزز, مشکلیں ہوں گی, بہت ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ جب میں نکلی تو مجھے 1-1.5 سال لگے اسٹیبل ہونے میں. میں نے 5-6 جابس کرتی تھی, دن میں شاید 3 گھنٹے سونے کو مجھے ملتے تھے. میں نائٹ شفٹس کرتی تھی, وہاں پہ پڑھتی تھی, اور بچے بھی اکیلے میں نے پالے, کورٹ کیسز ڈیل کیے, اپنے جو بیک لیش آیا, اور اینڈ بینگ اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ بہت مشکل تھی. لیکن ہر صبح اٹھ کے ڈر میں نہیں جی رہی ہوتی تھی. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج ایک ڈل ڈے ہو تو وہ اچھا دن ہوگا. یہ نہیں ہوتا تھا, اپنی آزادی محسوس ہوتی تھی. یہ ہوتا تھا کہ ہاں میں عزت کی زندگی جی رہی ہوں, اور عزت کی زندگی اپنے لیے بنا رہی ہوں.
اور اس میں ٹائم لگا. اب جیسے اب کئی بار مجھے عورتیں جو ہے نا لکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں آپ نے تو کر لیا, آپ تو اتنی پاورفل ہیں, اسٹرانگ ہیں, سمرا ظفر ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, یہ ہے وہ ہے, میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ڈونٹ کمپیئر مائی اینڈ ٹو یور بگننگ. جب میں آپ کی سچویشن میں تھی, جب میری شروعات تھی, تو میرے حالات آپ سے بھی بدتر تھے, اور مجھے بھی اسی طرح کا سب ڈر اور خوف ہوتا تھا, اور وہی سب میں نے اس بک میں لکھا ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں یہ بک ایسے پڑھے اور کیسے کسی سپر وومن کی سٹوری ہے. یہ اٹس اے ایوری وومن سٹوری, یہ سپر وومن کی نہیں, ایک وومن کی سٹوری ہے. اور اس میں آپ اگر یہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے, اور کہ وہ سارے جو ڈر اور خوف اور ڈاؤٹ اور اپنے مطلب لو کانفیڈنس اور سب کچھ, وہ میرے ساتھ بھی ہوا سب, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور ہمیشہ اپنے جو بے شک آپ کا ایک گول ہے, آپ نے اچیو کرنا ہے کچھ, لیکن اپنی نظریں جو ہے نا اگلے اسٹیپ پہ رکھیں اور ایک ایک دن کر کے بڑھتے رہیں. دیکھیں کوئی بھی جتنا بھی لمبا فاصلہ آپ کو طے کرنا ہو نا, شروعات ہمیشہ پہلے قدم سے ہوتی ہے. بالکل. اور ایک قدم آگے رکھتے رہے, اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ خود پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, ارے واہ میں تو اتنی آگے آ گئی. اور بس اس طرح سے آگے بڑھتے رہیں, کیونکہ اور اسی میں, اور جب آپ بس دیکھیں کامیابی اور فیلئر میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے. فیلئر, جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں نا, ان میں صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ ٹرائی نہیں کیا. کیونکہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی کئی بار فیل ہوتے ہیں, مگر وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں, اس لیے وہ الٹیمیٹلی کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل. تو بس کوشش کرتے رہیں. اچھا, کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائنینشلی سپورٹ موجود ہے کوئی بچوں کے لیے؟ بالکل. جب میں نکلی تھی شادی سے, تو اس وقت میرے پاس کوئی انکم نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تو آئی واز آن ویلفیئر, آنٹیریو ورکس, اور اینڈ فار اے فیو منتھس. اور کئی بار جب جتنی عورتوں کو میں مینٹر کرتی ہوں اور گائیڈ کرتی ہوں, کئی بار آنٹیریو ورکس پہ ہوتی ہیں. پھر جب میں اسٹوڈنٹ بن گئی تو اوسیپ مل گئی. اور اوسیپ یہ جو ہے آنٹیریو ورکس سے رائٹ ابھی آپ نکلے ہیں تو فوراً آپ بالکل آپ آنٹیریو ورکس کو اپلائی کر سکتے ہیں. انفیکٹ کئی بار جیسے اسالٹڈ ویمنس ہیلپ لائن نے مجھے آنٹیریو ورکس کے بارے میں بتایا تھا, دین آئی گاٹ دیٹ. تو اٹس ناٹ اے لاٹ, لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایک تھوڑی سی انکم آپ کو مل جاتی ہے, تھوڑا آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے, اور آپ کو پھر فری کی دوائیاں اور گروسریز, جیسے فوڈ بینکس ہیں یہاں پہ, تو میں کئی بار فوڈ بینکس جاتی تھی ان دنوں گروسریز وغیرہ لینے, کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو جب آپ آنٹیریو ورکس پہ ہوتے ہیں, آپ کی جو سلپس ہوتی ہیں آنٹیریو ورکس کی, تو آپ کہیں بھی جا کے دکھاتے ہیں تو آپ کو وہ بہت ساری فری پروویژنز مل جاتی ہیں. تو آئی مین اٹس ناٹ ایزی. جیسے ایک اسٹگما ہوتا ہے, جیسے آپ فوڈ بینک میں جا کے آپ جب پہلی دفعہ فوڈ بینک میں گئی تھی ایک چرچ کی بیسمنٹ میں, اور وہ ایک خاتون ہے, انہوں نے ایک پیپر بیگ اٹھایا, اس میں بس وہ چیزیں ڈالنے لگی. میں نے کہا میرے بچے یہ نہیں کھاتے. انہوں نے کہا کہ یہاں فوڈ بینک میں آ کے تم چوز کرو, یہ کوئی سپر مارکیٹ تھوڑی ہے. تو مجھے یاد ہے میں اتنا روئی تھی اس دن کہ میرے ایسے حالات ہیں کہ مجھے ایک فوڈ بینک میں جا کے کھانا لینا پڑ رہا ہے, لیکن اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور اسی لیے میں وہ کہانیاں ہر جگہ سناتی بھی ہوں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ شروع کے جو قدم ہے اس کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچی ہوں نا. بالکل. تو اگر تھوڑے عرصے کے لیے ایک مشکل ہو بھی, تو یہ ہمیشہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں کہ بہتر وقت آئے گا, اور بس آگے بڑھتے جائیں. تو بہت ساری ریسورسز ہیں, اور اگین وین یو ریچ آؤٹ ٹو اسالٹڈ ویمنس ہیلپ لائن یا شیلٹر, یا اور جو آپ کسی جگہ جائیں, لیگل ایڈ موجود ہے. سالکو ہے, SALCO, ساؤتھ ایشین لیگل کلینک. سالکو تو اٹس پرٹیکولرلی گیئر ٹورڈ ساؤتھ ایشین پیپل. تو ان کو اگر لیگل ایڈوائس چاہیے تو وہ لوگ ارینج کرتے ہیں. کافی سارے لائرز ہیں جو لیگل ایڈ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور فری کنسلٹیشن بھی آپ کو دے سکتے ہیں. تو اپنے سب سے پہلے تو یہی ہے نا, میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ کریں. انفیکٹ اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں samrazafar.com, تو اس پہ ایک پورا لنک ہے, اوپر ایک پیج ہے ریسورسز. تو اس پہ پوری لسٹ ہے ریسورسز اویلیبل ان کینیڈا, جن کو آپ کال کر سکتے ہیں. اور پھر ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, تھینک یو سو مچ سمرا. آپ تاکہ مجھے آج ہو رہا تھا کہ اب آپ بولتی رہیں, میں سنتی رہوں, اور اگر کووڈ نہیں ہوتا میں آپ کو بہت زیادہ حق دیتی. تو تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کے لیے. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. تھینک یو. تو جی ناظرین, تو یہ تھی سمرا ظفر اور آج کا ہمارا پروگرام. ناظرین, 4 بیویوں کے خواہش مند لوگ 4 بیٹیوں کی پیدائش پہ اداس ہو جاتے ہیں. اگر بیٹی واقعی میں زحمت ہوتی تو اللہ اپنے سب سے محبوب بندے کو کبھی بھی 4 بیٹیاں نہیں دیتا.
اور ناظرین ضرورت ہماری اب اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو لیگل رائٹ کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ بھی ضرور بتائیں اور ان کو بتائیں کہ برداشت کرنا کوئی بھی چیز ذلت برداشت کرنا کبھی بھی نہیں ذلت برداشت کرنی چاہیے. تو اسی کے ساتھ حفصہ سام کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور خیال رکھیے گا کہ آپ کے آس پاس کوئی بیٹی موجود نہ ہو جو کہ آپ کی مدد کی منتظر ہو. السلام علیکم.